بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. हम लोग मनार السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان इस किताब में किताब अल-एतिकाफ पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने इससे पहले किताब उस-सियाम पढ़ा, चूंकि सियाम ही की हालत में उमूमन एतिकाफ होता है और रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ होता है, इसलिए मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने किताब एतिकाफ को किताब सियाम के फौरी बाद रखा है। तो अब यहाँ पर हम लोग तसलसल के एतबार से जो पढ़ रहे हैं उसमें आज का हल्का नंबर 172 है। हम लोगों को पढ़ना है किताबुल एतिकाफ से। किताबुल एतिकाफ वो हुआ लुज़ूमुल मस्जिद लिताअतिल्लाहि ताला। जी शेख, शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. ويجب بالنذر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه أن يطيع الله فليطيعه. رواه البخاري. जी وشرط صحته 6 أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، وعدم ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولا وقد سبق. جنب. ولا جنب، وقد سبق. وكونه بمسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. يكون قال في مسجد. أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لأنها واجبة عليه، فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحر التحرز التحرز منه، لأنه مناف للاعتكاف. ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام، لعموم الخبر، وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف. ومسجد المدينة أيضا، فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف فيه ابن العقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير هذه المضاعفة هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا. ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، ورحبته المحوطة. قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب، كرحبة جامع المهدي بالرصافة، فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له. وإن لم تكن محوطة كرهبة جامع المنصورة، لم يثبت لها حكم المسجد. ومنارتها التي هي أو بابها فيه، لأنها في حكمه وتابعة له. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا، كمن نذر
صلاة بغير المساجد ثلاثة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه، واحتاج إلى مضي. شد رحل. جي شيخ. مضي. مضي بالتعيين لزم المضي إليه، واحتاج إلى شد رحل لقضاء نظره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد مسجد الحرام، فمسجد المدينة، فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة مرفوعا: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود. وفي رواية: فإنه أفضل، فمن نظر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نظر في مسجد المدينة أجزأه فيه، وفي المسجد الحرام. ومن نظر في الأقصى أجزأه في الثلاث، لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن إن أصلي فتح في الله. إن فتح إن. الله عليك. हम्म, जी शेख. जी सही है, पढ़िए. إن فتح الله عليك مكة أي أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل ها هنا. فسأله فقال: صل ها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود. كافي شيء. ठीक. هذا अच्छी وبالله बात. التوفيق. رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद, हम लोग किताबुल एतिकाफ मनारुल सबील में किताबुल एतिकाफ पढ़ रहे हैं, और ये हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से हलका नंबर 172 है। अल एतिकाफ, इसके मायने बतला रहे हैं। अल एतिकाफ वो लुज़ूमुल मस्जिद लिताअतिल्लाह, यही इसके शरई मायने हैं। असल में अल एतिकाफ के मायने अल इहतिबास या हब्सुन नफ्स, आदमी अपने आप को किसी जगह रोक ले, ये असल में इसके लुग़वी माने होते हैं। और शरई माने हैं लुज़ूमुल मस्जिद लिताअतिल्लाह अला वजहिन मखसूस बिनियतिल एतिकाफ। एतिकाफ की नीयत से आदमी मस्जिद को लाजिम पकड़ ले, एक खास वज़अ के साथ। मतलब ये कि वज़अ इनकी ऐसी है कि ये एक आम इंसान वहाँ पर नहीं है, वो एक इबादत गुजार के तौर पे वो अपने औकात वहाँ गुजारेंगे, बिला वजह गैर ज़रूरी बातें या जिक्र के अलावा कोई काम, कोई मसरूफियत लगा लेना, गरचे कि वो जायज़ हो। मसलन कोई आदमी किताबें लेकर बैठ जाए और जिल्द साजी का काम करे, कोई आदमी अखबार पढ़ते बैठ जाए, अखबार के इख्तिबासात लिखे पढ़े, तो ऐसे काम जो फी नफ्सी ही जायज़ होते हैं, लेकिन वहाँ आदमी इबादत के लिए अपने आप को रोक लिया है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हों, वही काम किए जाने चाहिए। अब एतिकाफ का हुक्म बतला रहे हैं कि एतिकाफ का हुक्म क्या है। एतिकाफ वाजिब नहीं है, एतिकाफ सुन्नत है।
سنت کہیں یا مستحب کہیں، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ قال فی الشرح لا نعلم خلافا فی استحبابه، یہ مستحب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر آخر کا اعتکاف کیا کرتے تھے اپنی وفات تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا سنت سے ثابت ہے، اس سے استحباب ثابت ہوتا ہے اور اس سے وجوب ثابت نہیں ہوا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنت کو پورے طور پر پورے لوگ نہ ترک کریں، ایسی صورت میں سارے لوگ اس سنت سے بے اعتنائی برتنے کی وجہ سے، غفلت برتنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ پورے گاؤں میں کوئی نہ رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سنت کو پوری طرح ترک کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں۔ پورے علاقے میں کوئی نہ رہے، یہ مناسب نہیں۔ رہنا چاہیے، ایک نہ ایک آدمی کو تو کم از کم ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، تاکہ یہ سنت لوگوں کو بھی پتہ چلے، یہ سنت زندہ رہے۔ اس طرح اس کو مستحب کہہ کے اس کا درجہ کم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا فی الواقع کیا حکم ہے شریعت میں وہ بتلانا مقصود ہے۔ ورنہ پوری جماعت اس بڑے ثواب سے، اس بڑی سنت سے بے اعتنائی برتے، غفلت برتے، یہ مناسب نہیں۔ لیکن اگر یہی اعتکاف کسی نے نظر مان لی تو وہاں اس کے حق میں واجب ہو جائے گا۔ دیکھیے ابن المنذر کہتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ اعتکاف لوگوں پر فرض نہیں ہے، الا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر خود اس کو واجب کر لے، فرض کر لے نظر مان کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہے تو اللہ کی اطاعت کرے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اعتکاف کے صحیح ہونے کے کیا شرائط ہیں، اس کو ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے 6 شرائط انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے نیت اور اسلام اور عقل اور تمیز۔ تمیز نیت، اسلام، العقل، یہ تو واضح ہے۔ تمیز اس میں بلوغت شرط نہیں ہے، بلکہ آدمی بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں، یہ عبادت کا مقام ہے، عبادت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، میں نماز میں کھڑا ہوں تو مجھے کھیلنا نہیں چاہیے، باتیں نہیں کرنا چاہیے، کھانا پینا نہیں چاہیے، ایسے حرکتیں نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی ہو، تو یہ اتنی سمجھ آ جائے تو اسی کو کہتے ہیں تمییز۔ بالفاظ دیگر تفریق، یہ عبادت ہے یہ غیر عبادت ہے، اس کا فرق محسوس ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے اسے اس عبادت کو اتنے ہی خوش اسلوبی سے انجام دینے کا طریقہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ پانچویں شرط بتلا رہے ہیں، وعدم ما یوجب الغسل، آدمی پاکی کی حالت میں ہو، ایسا نہیں ہے کہ جنابت کی حالت میں جا کے رک جائے، کیونکہ مسجد حائض کے لیے، جنوبی کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، بس ایسے ہی سرسری کچھ گزرنا تھا یا کوئی بات تھی تو فوراً وہاں سے گزر رہا ہے، تو وہ آدمی بس مرور کے لیے ایسے جنوبی کو بس ایک مرور کی مختصر اجازت دی گئی ہے، ورنہ وہاں پر مکث نہیں کر سکتا، ٹہر نہیں سکتا۔ اس کے بعد مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، یہ بھی چھٹی شرط ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ قیاس کی بنیاد پر یا مجبوری کا نام دے کر کہ مسجدیں چھوٹے ہونے کے نام پر، مصلی نساء نہ ہونے کے نام پر، جنہوں نے یہ کہا کہ عورتوں کو مسجد میں ایک جگہ یا ایک کمرہ خاص کر لے کے
ایک کمرہ خاص کر کے ان کو اعتکاف کر لینا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کا لفظ ذکر کیا اعتکاف کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دیکھیے لقوله تعالی وانتم عاکفون فی المساجد، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں درست ہوگا۔ اب پھر مسجد کیسی ہو اس کی بھی تفصیل بتلا رہے ہیں۔ وَيُزَادُ فی حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، مسجد بھی ایسی ہو کہ برابر وہاں پر وہاں پر جماعت قائم ہوتی ہو، جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہیں کسی بلڈنگ میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ خاص کر لیتے، اور کوئی آیا مسجد میں، وہاں پر اس مصلی پہ اذان دیا، نماز پڑھا، کوئی نہیں آیا، نہیں دیا، نہیں پڑھا، ایسا نہ ہو۔ وہ مسجد کا حکم نہیں رکھتی ہے، وہ نماز کی جگہ جو مارکیٹوں میں بن جائے، کہیں بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کے کام مصروفیات ہوتے ہیں، نماز کے لیے ایک جگہ کو خاص کر لیتے ہیں، اس کا حکم مسجد کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد وہی ہے جہاں سے اذان ہوتی ہو، نماز پڑھائی جاتی ہو جماعت سے، وہی مسجد ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت شرط ہے ایسی مسجد، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنا مرد آدمی پر فرض ہے۔ مصنع مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں مشائخ؟ مصنع جو مسجدیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، جامع نہیں ہے نا، جمعہ نماز نہیں ہے۔ جی مشائخ، اور نہیں، پھر جمعہ کے لیے پھر نکلنا پڑتا ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ جماعت ضروری ہے، جمعہ ضروری نہیں ہے، جمعہ کے لیے نکل سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو۔ یہ اور بات ہے کہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر جمعہ مسجد ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جمعہ مسجد ہو یہ شرط نہیں ہے۔ یہ جیسے ذکر کر رہے ہیں شروط الصحہ، تو اگر کوئی فروض مسجد میں بیٹھ جائے، جمعہ کے دن قریبی مسجد میں جا کر آتا ہے، تو اس سے اس کا اعتکاف متاثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی جی، یہاں پر انہوں نے جماعہ کہا ہے، من تلزمہ الجماعہ، جس پر جماعت لازم ہو اس آدمی کو مسجد میں بیٹھنا چاہیے، اور وہ بھی ایسی مسجد جہاں پر جماعت قائم ہوتی ہو۔ جمعہ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، مما تقام فیہ الجماعہ کہا، الجمعہ نہیں کہا۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لأنها واجبة فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه منافي للاعتكاف۔ تو اب اگر آدمی ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں پر جماعت سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بار بار مسجد جماعت کے لیے جانا پڑے گا، تو تقریباً دن میں 5 مرتبہ تو وہ باہر نکلے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی نیچے حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلتے تھے، بیت الخلاء جانا ہے یا پھر کھانے کے لیے جانا ہے، اس صورت میں جب ان کے لیے کھانے کا وہاں انتظام نہ ہو، مسجد کے اندر نہ ہو، اس صورت میں وہ کھانے کے لیے یا پھر قضاء حاجت کے لیے انسان نکل سکتا ہے۔ اب دونوں کا اگر انتظام ہو جائے مسجد میں تو ان کو نکلنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے اس کے بعد، جی مشائخ، ایسے ہی اگر آدمی مان لیں کہ اس کو کھانا لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی خدمت کرنے والا اس کا نہیں ہے، وہ خود ہی، مثلا مان لیں آپ مسجد حرام ہی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اب وہاں تو آپ کے کوئی نہ دوست ہوں گے، بہت مشکل ہے کہ آپ کو کوئی آدمی وہاں پر آپ کی خدمت کے لیے متعین ہو جائے، آپ کو برابر وقت پر کھانا لا کر دے، کھانا، آپ کے کپڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں
اس کو صفائی کر کے لا دے، یہ ساری چیزیں تو وہاں بہت مشکل ہے۔ آدمی خود ایک مسافر کی طرح ہوتا ہے، تو اپنے آپ کی خدمت ہی خود ہی کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ ہونا مشکل ہے وہاں۔ تو اگر آدمی ایسی صورت میں مطعم کھانا لینے کے لیے جانا چاہتا ہے، ریسٹورینٹ کو جانا چاہتا ہے باہر مسجد سے، تو کیا وہ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا مشائخ؟ جا سکتے ہیں۔ جی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جا سکتا ہے تو کیا وہاں پر بیٹھ کے کھا بھی سکتا ہے؟ نہیں، لے کر آ جانا۔ نہیں، گھر کو لے کر آ جانا، مسجد کو لے کر آنا۔ صحیح بات ہے، کیونکہ کھانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، 20-25 منٹ، تو اتنی لمبی مدت تک اس کو وہاں سے نہیں دور رہنا چاہیے مسجد سے۔ اب یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا، مان لیجئے۔ کیسے حل ہو گیا مشائخ؟ اب عموماً جو ہے، خیر مسجد حرام کے قریب تو وہاں تو نہیں آئیں گے، لیکن عموماً آپ کہیں اور علاقے میں ہو، کسی بھی مسجد میں طلبات یا ہوم ڈیلیوری سروس ہر ریسٹورنٹ کی تقریباً ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اعتکاف میں ہیں، آپ طلبات سے کھانا وانا طلب کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی سروس جو ہوم ڈیلیوری سروس ہوتی ہے، اس سے اگر آپ طلب کر لیں گے تو آپ کا کھانا آپ مسجد تک پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح آدمی اس سے بھی بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی کو کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو وہ ہوم ڈیلیوری سے بھی اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، اور اس کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں بار بار نکلنا بھی نہیں چاہیے، بس جتنی ضرورت ہے، سخت انسانی ضرورت، اتنا ہی۔ اب مسجد کو چھوڑ کر وہاں سے ہٹنا یہ درست نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اس کا نکلنا بھی بار بار یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسی چیزیں جس سے بچا جا سکتا ہے، آپ بچ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو چائے پینا ہے، چائے نہیں ہے، کوئی بچہ ادھر گھوم رہا ہے، اس کو بول دیا، وہ چائے لا کے دے دیا۔ اس طرح ایسی چیزیں جو آپ کے نکلے بغیر بھی پوری ہو سکتی ہیں، تو آپ کو وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار اس طرح نکلنا، کھانے کے لیے، پھر چائے کے لیے، پھر کسی اور کام کے لیے، تو اس طرح یہ اعتکاف کے منافی امور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَمِنَ الْمَسْجِدِ مَا زِيدَ فِيهِ۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مشائخ؟ وَمِنَ الْمَسْجِدِ مَا زِيدَ فِيهِ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے وَمِنَ الْمَسْجِدِ مَا زِيدَ فِيهِ کا؟ اس کا آنگن، یعنی تو مسجد کو اور تھوڑا کشادہ کیے سو جگہ۔ ایوہ، ٹھیک، صحیح ہے، مسجد ہی کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ مزید فی، پہلے جب مسجد بنی تھی، مان لیں کہ 100 مصلیوں کے برابر بنی تھی، تنگ ہونے لگی، اس کو چوڑا کر کے آگے تک پھیلا دیے، 150 لوگ پڑھنے لگ گئے۔ تو اب جتنے مسجد 150 کی بنی ہے، اس میں کہیں بھی آپ بیٹھ جائیں تو یہ اعتکاف ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے اس کے اندر مزید یہ بھی بتلایا ہے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، یہ مسجد کا معاملہ جو اضافے کا معاملہ ہے، مسجد حرام میں بھی شامل ہے، کیونکہ مسجد حرام تو پہلے جہاں تھی، اب اس سے کہیں دور چلی گئی، مطلب باہر، بہت باہر پھیل گئی۔ تو مسجد حرام کی جو اصلی پرانی جگہ تھی، اس کو وسیع کر کے جہاں تک بھی لایا گیا، وہ سب ثواب میں ایک ہی ہے، برابر ہے، وہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث عام ہے لعموم الخبر۔ وعند الشیخ تقی الدین وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدینہ ایضا فزیادته كهو في المضاعفہ، یعنی جتنے بھی مسجد کی توصیف ہوئی ہے، وہ سب کا سب مسجد کے حصے کی طرح ہے، اور جتنا ثواب بالکل امام کے پیچھے کھڑنے پر ملے گا، اتنا ہی سمجھے ان کو جو
اس سے تھوڑی سی دوری پر کھڑے ہیں، کیونکہ یہ جو بھی اضافہ ہوا ہے وہ سب کا سب مسجد ہی کا حصہ ہے۔ یہاں بعض اہل علم نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، جیسے ابن عقیل، ابن جوزی وغیرہ نے، کیونکہ هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی صلاۃ فی مسجدی ھذا، ایک نماز میری اس مسجد میں 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ وہاں پر 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، یہاں محل استشہاد کہاں ہے مشائخ؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو زیادہ اضافہ ہوتا ہے مسجد میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، وہ لوگ اس حدیث سے کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ محل شاہد کہاں ہے ان کا؟ وہی شاید اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہے صلاۃ، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا، تو جی مسجد کے مطلب احاطے میں ہی ہونا چاہیے، زیادہ جو اس کی توسیع ہوتی ہے وہ مسجدی میں نہیں آتا شاید۔ صحیح بات ہے، مسجدی محل شاہد ہے۔ آپ نے کہا مسجدی ھذا، آپ نے اشارہ کر کے بتایا، کہ دیکھو یہ جو میری مسجد ہے وہاں تک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد تو اب مسجد کو بڑھا کر پورے مدینے کے محلوں کو شامل کر دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اشارہ کیا تھا یہ تو وہ علاقہ نہیں، اسی لیے اس کو مسجد میں شامل یا مسجد کے اعتکاف کے لیے یہ مناسب نہیں مانتے۔ یہ بعض اہل علم جیسے ابن الجوزی وغیرہ، ورنہ شیخ الاسلام نے تیمیہ اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ توسیع جو بھی ہو جائے وہ سب مسجد کا حصہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اسے میں یہ کہہ رہے ہیں وَمِنْهُ سَطْحُهُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ بِالْمَسَاجِدِ، مسجد ہی کا حصہ ہوگا مسجد کی سطح، مسجد کا چھت، اور اسی طرح اس کا صحن رحبتہ المحوطہ، جس کو سور بنائی گئی ہو، باڑ لگائی گئی ہو، وہ صحن مسجد کا حصہ شمار ہوگا۔ دیکھیے قاضی عیاض کہتے ہیں ان كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له۔ اگر مسجد کی پوری باؤنڈری بنی ہے، اس باؤنڈری کا بھی ایک دروازہ ہے، تو یوں سمجھو کہ پھر پوری وہ مسجد ایک۔ اگر باؤنڈری نہ ہو، جیسے جامع المنصور ہے، کھلا میدان ہو اس کے سامنے، تو وہ مسجد کا حصہ شمار نہیں ہوگا، گرچہ کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن جہاں تک مسجد کی بات کر رہے ہیں اعتکاف کے لیے، تو اس کو وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کو مسجد کا حکم نہیں دیا جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ ومنارتها التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له۔ اسی طرح منارے کی جو جگہ ہے، چاہے اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہو یا پورا منارہ ہی مسجد کے اندر ہو، دونوں ہی صورتوں میں وہاں پر اعتکاف کرنا بھی درست ہے، کیونکہ وہ مسجد کے حکم میں ہے، اسی کے تابع ہے۔ چلیے یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ حلقے میں اس کے بعد کے حصے سے بڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔